لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سیام اللہ کو دامن میں لیے جلوہ گر ہوا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ سیام رمضان المبارک ہے کیا تو وہ آرزو کرے کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ اللہ تعالی جل شانہ کی رحمتیں جس فراوانی کے ساتھ اس مہینے میں برستی ہیں وہ کسی اور دوسرے مہینے کا مقسوم نہیں ہے۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ ماہ سیام میں شیاطین جکڑ دیتے ہیں، رحمتوں اور کرم نوازیوں کی لوٹ سے لگ جاتی ہے۔ ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرضوں کا ثواب نصیب ہوتا ہے، اور ایک نفل کی ادائیگی پر ایک فرض کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور یہ خاص عنایت اور رعایت صرف اسی ماہ مبارک میں ہوتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت معمول سے زیادہ کر کے نوافل کی ادائیگی سے اپنے رب کی رضا جوئی کے حصول کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کی آج پہلی بابرکت شب ہے، جس کے دامن لگنے والے، سننے والے، دعائیں دینے والے اور الفت و پیار کا ربط اور تعلق رکھنے والے لوگوں کو مبارکباد دی جائے، اور رمضان المبارک کے اس مبارک لمحے میں کچھ ضروری باتیں ان سے کی جائیں۔ اس مقصد کے لیے آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے بارگاہ عزدی میں دعاگو ہوں کہ وہ آپ کو اس ماہ مبین کی، ماہ مبارک کی، ماہ رحمت کی پوری برکتیں نصیب فرمائے، آپ کی دعائیں قبول ہوں، عبادات مستجاب ہوں، اور جو تمنائیں، جو آرزویں لیے ہوئے آپ اپنے مالک کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کو نصیب کر دی جائیں۔ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا وہ مہینہ ہے جس میں اس امت پر روزے فرض ہوئے ہیں۔ پورا ایک مہینہ روزے فرض کیے گئے۔ سن 2 ہجری میں باقاعدہ فرضیت ہوئی۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 9 رمضان فرضیت روزہ کے بعد آئے۔ 7 رمضان 29 کے تھے اور 2 مہینے 30 کے رہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ روزے 29 ہوں، ثواب تب بھی 30 کا ہی نصیب کیا جاتا ہے۔ یہ اس امت پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ رمضان المبارک کے روزے
पिछली उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे। रमजानुल मुबारक के ख़ास महीने में ना सही किसी और महीने में या और अय्याम में मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ अहकाम के फ़र्क के साथ रोज़े पिछली उम्मतों में भी मशरू रहे हैं। किताब रहमत कुरान मजीद से जो कलिमात मैंने आपके सामने रखे हैं उनमें यही इरशाद फरमाया गया, ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहलों पर फ़र्ज किए गए, ताकि तुम्हें तक़वे का नूर नसीब हो, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हें परहेजगारी मुयस्सर आए। तो हर उम्मत पर किसी न किसी तरह से रोज़े फ़र्ज किए गए थे, लेकिन इस उम्मत को पूरे कामिल महीने के रोज़े नसीब हुए। रोज़ा फ़र्ज क्यों किया गया? सवेर से लेकर शाम तक सब कुछ होने के बावजूद भूख और प्यास में वक्त गुजारना और मुयस्सर होने के बावजूद एक घूंट भी हलक से नीचे न उतरने देना, आखिर इसमें क्या हिकमत थी? तो ये बात अच्छी तरह से हमें समझ लेनी चाहिए कि ये सिर्फ खाने पीने को तर्क कर देना ही नहीं है, बल्कि उन मकासदे जलीला के हुसूल के लिए रोज़ा रखा जाता है जो मोमिन की जिंदगी का मकसूद है। और अगर कोई शख्स खाना पीना तो तर्क कर देता है लेकिन उन उमूर से नहीं रुकता जिन उमूर से रोकना इन रोज़ों का मकसूद था, तो उसका रोज़ा नहीं कहलाता। मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। जिसने झूठ और उस पर अमल करना ना छोड़ा, झूठे काम तर्क नहीं किए, उसका भूखा और प्यासा रहना अल्लाह को मंजूर नहीं। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो भूख और प्यास काटे। रोज़े में तो उन उमूर से भी रोक दिया गया जो उमूर आम जिंदगी में जायज थे, जो मशरू थे, मुबाह थे, लेकिन रोज़े में उन जायज मुबाह उमूर से भी मना कर दिया गया। तय्यब और ताहर खाने, खूबसूरत मशरूब, उनसे रोक दिया गया। आप आबे ज़मज़म भी नहीं पी सकते जबकि वो मुतबर्रक पानी है। शहर मदीना की सरजमी में उगी हुई खजूरें जब फल दें और उनके रंग और जायके आपको अपनी जानिब खींचें, लेकिन आप रोज़े से हैं तो शहर मदीना में बैठकर शहर मदीना की पकी हुई खजूरें भी आप नहीं ले सकते, इसलिए कि आप रोज़े से हैं। तो रोज़े में आपको मुतबर्रक चीज़ें खाने से भी रोक दिया गया, मुतबर्रक मशरूब पीने से भी मना कर दिया गया। तो मुझे बताइए, जो रब आपको मुतबर्रक मशरूब और पाकीज़ा खानों से भी एक मखसूस वक्त के लिए रोक रहा है, तो जिन उमूर से आम जिंदगी में शरीयत इस्लामिया ने हमें मना किया, हमारे रब ने हमें मना किया, तो अगर रोज़े के दौरान हम वो उमूर बजा लाएं तो फिर रोज़े की मकसदियत हासिल नहीं होगी। तो इसीलिए फरमाया, जिसने झूठ और झूठे काम नहीं छोड़े उसके भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ये चाहता है कि मेरे बंदे उन उमूर से भी जब रुक जाएंगे जिन उमूर से आम जिंदगी में नहीं रोका गया, तो वो लाजमी तौर पे उन उमूर से रुकने की कोशिश करेंगे जिन उमूर से उसे मना किया गया है। तो ये तकवा पैदा करने के लिए, हिज़्म एहतियात पैदा करने के लिए ये उसके ऊपर रोज़े फर्ज हुए थे। आप ये ख्याल कर सकते हैं कि भूख और प्यास काटने से क्या तकवा का हुसूल मुमकिन है, जो कि मकसद है रोज़े का। इरशाद फरमाया, तुम्हारे ऊपर रोज़े फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहलों पे फर्ज किए गए।
کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، اتقاء کی دولت ملے، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ تو کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل ہوتا ہے؟ تو ایک تو بات وہی جو میں نے ابھی کہی کہ جب آپ ان امور سے بھی رک جائیں گے جن امور کو عام زندگی میں مباح رکھا گیا ہے، تو پھر آپ شعوری طور پہ ان چیزوں سے کیوں نہیں رکیں گے جو عام زندگی کے اندر بھی منع کیے گئے ہیں۔ تو جب یہ چیز انسان کا فہم، انسان کی عقل اور انسان کی خرد طے کرتی ہے، تو پھر لامحالہ طور پہ رکنے کی عادت اس کے اندر تقوی کی نشأت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کا ماہ نور جب اختتام کو پہنچتا ہے اور عید کے دن ہمارے سامنے عید کے 2-4 دن بھی یہ مشق رہتی ہے، اچانک کوئی مشروب آیا اور پی، وہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں، لیکن پھر خیال آتا نہیں ہم روزے تو نہیں ہیں، آج تو عید کا دن ہے، تو ہم پی لیتے ہیں چونکہ ہم مشہور، اور آج بھی دن کے اجالے میں ہمیں جھجک پیدا ہوئی، لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ اب روزے بیت گئے ہیں اور میں روزے سے نہیں ہوں۔ تو جو چیز جائز اور مشروع تھی اس میں ایک وقت کے لیے رکے تو یہ ملکہ کہ ہم اس سے ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہوا ہے، تو پھر دوبارہ جب اس کو کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارا ہاتھ بھی رکے گا، اور پھر ہم مستقل اپنے ہاتھ کو روک سکتے ہیں کہ ہاں یہ روزے میں بھی چیزیں منع تھی اور روزے کے بعد بھی یہ چیزیں ہمارے اوپر منع ہیں۔ تو ایک ملکہ پیدا ہو جائے گا ان امور منہیات سے رکنے کا، ان سے باز رہنے کا۔ تو گویا یہی تقوی ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے اس سے ہم رک جائیں، جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو ہم بجا لائیں۔ کسی نے تقوی کی یہ تعریف کی اور کتنی خوبصورت تعریف کی کہ جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم نہ پائے جاؤ، تو یہ تقوی ہے۔ تو اس لیے روزے کا مزاج ہمیں تقوی دیتا ہے۔ اور دوسری بات، بھوک اور پیاس کے مسلسل گوارا کرنے سے انسان کی خواہشات دبتی ہیں اور نفس امارہ کمزور ہوتا ہے۔ ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، اور دوسرا شیطان ہمیں راہ حق سے بہکانے میں لگا رہتا ہے، لیکن شیطان جب خود شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا جس نے اس کو شیطان بنایا، بلکہ وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اس نے سر اٹھا کے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مالک تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، افضل مفضول کو کیسے سجدہ کرے؟ اس نے ایک حجت تراش لی اور کہا کہ نہیں، میں اس تیرے شاہکار کو سجدہ نہیں کروں گا، جبکہ حکم اس کا تھا جو اس شاہکار کو بنانے والا تھا، حکم اس کا تھا جس نے اس کے وجود کو پیدا کیا تھا، لیکن اس دلیل پر اس کے نفس کو تسکین پہنچی اور اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اور میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا، تو اس نے اللہ کے حضور قسم کی کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے چاروں طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گا اور ان کو راہ مستقیم سے ہٹا دوں گا۔ تو نفس وہ بڑا دشمن ہے جو شیطان کو شیطان بنانے والا ہے۔ اب ہمارے یہ دشمن مستقل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں جادہ حق سے، راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ماہ سیام میں کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کہ آپ نے ابھی حضور علیہ السلام کی مبارک حدیث کا مفہوم سنا کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے در بند کر دیے جاتے ہیں،
اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. تو ہمارے دو دشمن تھے، نفس اور شیطان. شیاطین جکڑ دیے گئے. اب ہمارا دشمن نفس موجود ہے. نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا، آپ نے دیکھا کہ عام نمازوں کے اندر بھی جو لوگ شامل نہیں ہوتے تھے صلاۃ و تراویح میں کھڑے دکھائی دیے. اور ابھی نماز فجر کے اندر جو ہجوم عاشقاں آپ کو دکھائی دے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا. اس طرح پانچوں نمازوں میں نیکی کا ماحول پیدا ہو جانا، صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہو جانا، طبیعتوں میں رفق اور نرمی کا آ جانا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ماہ صیام کی برکت سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں. تو یہ ماحول جو خیر کا، بھلائی کا، رحمت کا، نیکی کا پیدا ہوتا ہے، یہ شیاطین کے بند جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کے باوجود بھی بہت برائیاں موجود ہیں. ماہ صیام کے اندر گراں فروشی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، کم تولا جا رہا ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اسی طرح ہو رہے ہیں. تو جب شیطان بند گیا تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ نفس موجود ہے. تو نیکی کا ماحول پیدا ہو جانا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہے، اور گناہ کا پھر بھی مسلسل موجود رہنا یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے ہے. اب ماہ صیام کے اندر ہمارے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا، اور وہ ہے شیطان. اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے ہے، اور وہ ہے نفس. اگر نفس کا ہم مقابلہ کر لیں گے تو شیطان چھٹ کے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ وہ مؤثر ہوتا ہے نفس کے ساتھ مل کے. اندر کا بھیتی جب تک نہ ملا ہو تو باہر سے آ کر حملہ آور کچھ نہیں کر سکتا. تو جب تک اندر کے غدار، اندر کے ملے ہوئے شخص قوموں کو برباد نہ کریں تو قومیں برباد نہیں ہوتی. قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑی رہتی ہیں. ہم نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے، یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ قوموں کی زندگی میں جو اندر کے ملے ہوئے غدار لوگ ہیں، انہوں نے تباہی اور بربادی اور نقصان اور تکلیفیں کھڑی کی. اور اگر وہ اندر سے موجود نہ ہو تو باہر کے دشمن اس قدر نقصان نہیں دے سکتے. تو یہ نفس اندر کا دشمن ہے، اندر بیٹھا ہوا چھپا ہوا دشمن ہے، اور شیطان باہر سے آ کے حملہ آور ہوتا ہے. ماہ صیام میں اللہ نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کر دی کہ ایک دشمن باندھ دیا، اب دوسرا دشمن صرف نفس موجود ہے. اب اس کو جب ہم قابو کر لیں گے تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، ورنہ وہ تو پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ یہ جو تم مسجدوں میں جا رہے ہو، یہ ماحول نیکی کا پیدا ہوا ہے، اس کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا. وہ تو حضرت انسان کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے. اس نے اللہ کے حضور اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، چاروں سمتوں سے ان پر حملہ آور ہوں گا. بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ نے انسانوں کے لیے محافظ فرشتے مقرر نہ کیے ہوں تو شیاطین انسانوں کو مار ڈالے. ابن آدم کا اتنا دشمن ہے، وہ کہتا ہے کہ جنت سے میں نکالا ہی آدم علیہ السلام کی وجہ سے گیا ہوں، اور اب میں اولاد آدم کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، اور ان کو میں دوبارہ جنت میں نہیں جانے دوں گا. ایسے اسباب پیدا کروں گا کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے، اور یہ دن رات کوشاں ہے. اور شیطان کے مکر و فریب اور اس کے دجل و تلبیسات کے رنگ بڑے ہیں. ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شب زندہ دار تہجد گزار جس کو سحری کی سسکیوں میں لطف ملتا ہو، شیطان اسے کہے کہ جناب تم سحری کے وقت نہ اٹھا کرو اور نوافل نہ ادا کیا کرو. اسے پتا ہے کہ یہ عابد، یہ تہجد گزار میری بات نہیں مانے گا، تو وہ اسے کہتا بھی نہیں ہے. اسے کہتا تم ضرور تہجد پڑھو، لیکن صبح بتا دیا کرو کہ میں تہجد گزار ہوں، میں سحری کے وقت اٹھنے کا مزاج رکھتا ہوں. تو وہ اسے ریا میں مبتلا کرے گا. ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہے، سخاوت اس کے وجود میں شامل ہے، اس کی مٹی اور خمیر میں رکھی گئی ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ تو بخل کر، تو وہ کبھی بھی شیطان کے کہنے سے بخل پر آمادہ نہیں ہوگا. تو شیطان اس کو یہ زحمت دیتا بھی نہیں، اس کو
فضول خرچی کی طرف آمادہ کرے گا. ایک شاعر جس کی طبع میں لطافت ہے، نرمی ہے، رفق ہے، وہ شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی گوارا نہیں کر سکتا، تو شیطان اس کو کہے کہ تم کسی انسان کو قتل کر دو، تو کیا ایک شاعر سے ممکن ہے کہ وہ کسی کی گردن کاٹ دے؟ وہ تو شاخ سے پھول جب توڑ نہ سکے، کیا کہا تھا کہ قتل کے حادثے سے کم نہیں شاخ سے گل کا جدا ہونا. تو اب کیسے ایک شاعر سے یہ ممکن ہے؟ تو شیطان اس کی اس طبع کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ کبھی اس کو اس پہ آمادہ نہیں کرتا، اس کو وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگاتا ہے. ایک عالم دین جس کا اوڑھنا بچھونا ہی دین ہے اور منبر و محراب کی نوکری اس کی سعادت مندی ہے، اور جب وہ واضح و تلقین اور نصیحت کرتا ہے اس کی روح کو قرار اور باطن کو تسکین نصیب ہوتی ہے. اب شیطان اس کو کہے کہ تو منبر و محراب کی نوکری چھوڑ دے، تو مجھے بتائیے ایک عالم دین منبر و محراب کی نوکری چھوڑ کے گنڈیریاں بیچے گا؟ تو اس کی بات تو نہیں مان سکے گا. تو شیطان اس کو یہ کہتا بھی نہیں ہے، اس کو کہتا ہے تیرے جیسا خطیب بھی تو زمانے میں دوسرا نہیں ہے، بات کرنے کا جو ڈھب تجھے آتا ہے وہ کسی اور کے پاس تو نہیں ہے، جتنا علم تیرے پاس ہے، صغرے کبرے ملانے کا جو فن تو جانتا ہے، لفظوں کی کھال ادھیڑنے کا مزاج جو تیرے پاس ہے، علمی منہ شگافیاں اور دقائق کا جو علم تیرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس بھلا کب ہے؟ تو وہ اس کو تکبر میں مبتلا کر کے اس کی متاع زندگی کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے وار ہیں، اس کے حملے ہیں، اس کے جال ہیں جو پھیلا کر کے اس دام تزویر کے اندر لوگوں کو پھانس لیتا ہے. تو شیطان انسان کا دشمن ہے، دن رات انسان کو برباد کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنسا واذا غفل وسوسا. شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، جب یہ ذکر چھوڑتا ہے تو وسوسہ اندازی کرتا ہے. تو شیاطین تو انسان کو مار ڈالنے پر آمادہ ہیں، اور وہ ایک لمحہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ نیکی اور خیر کی کسی راہ کا مسافر ہو. تو ماہ رمضان میں شیطان بندھا ہوا بھی ہو اور انسان نیکی کے ماحول پہ ہوں، نیکی کی راہوں پہ ہوں، سجدوں میں اللہ کی حضور آنسوں کا خراج دے رہے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی میں شامل ہو، تو شیطان کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ تو کہتا ہے بس میں چھٹ لوں، پھر عید کے دن ہی نپٹ لوں گا تم سے. اب اگر شیطان کے چھٹنے سے قبل ہم نے نفس کو کنٹرول میں کر لیا، قابو میں کر لیا، تو شیطان چھٹ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا، ورنہ وہ نفس کے ساتھ مل کے اور زیادہ ہمیں بگاڑنے کی کوشش کرے گا. اس لیے یہ ہمارے لیے ایک اہم اور سنہری موقع ہے کہ ہم نفس پہ قابو پا لیں. اب وہ کیسے پایا جا سکتا ہے؟ روزہ نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. خود روزہ نفس کو، نفس امارہ کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ نفس 3 چیزوں سے کمزور ہوتا ہے. حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفس نتواں کشت اللہ باسے چیز، بات گوئم یاد گیرش اے عزیز. نفس نہیں مرتا، لیکن اگر 3 چیزیں ہوں تیرے پاس تو پھر نفس کو قابو کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اس کو کمزور کرنا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو. خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ. یہ 3 چیزیں نفس کی کمزوری کا سبب اور ذریعہ ہیں. اب روزہ ان 3 چیزوں کو پیدا کرتا ہے. بھوک اور پیاس کے ذریعے سے نفس کمزور ہوتا ہے، تو روزہ بھوک اور پیاس ہے. اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو دیر نہ کرے، فوری نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نظر اور پاکیزگی کا محافظ ہے. اور اگر کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے قاطع شہوات ہیں. تو بھوک خواہشات کو کمزور کرتی ہے. دوسری بات، تنہائی یہ
مجلس کے شر سے بچانے کا ذریعہ ہے، چونکہ چند مجلسیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے خیر لاتی ہیں، زیادہ اختلاط لوگوں کا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں دیتا. اس لیے العافیت فی العزلہ فرمایا گیا کہ عافیت تنہائی میں ہے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے سب سے بہتر جگہ اللہ کا پاکیزہ گھر مسجد ہے، یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے، یا پھر تنہائی. چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے. اچھے لوگوں کی صحبت یقیناً اچھائی کا رنگ دیتی ہے، اور مسجد کی حاضری، مسجد کے اندر وقت کا گزارنا یقیناً باطن کے سنوارنے کا سبب ہے، اور نہیں تو پھر تنہائی ہی بہتر ہے. اور بری مجلس سے، برے جلیس سے، برے ساتھی سے تنہائی ایک بہت بڑی دولت ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم عبادات کی وجہ سے بہت سارے معاملات سے کٹ جاتے ہیں اور ہمیں تنہائی میسر آتی. اور تیسری چیز فرمایا خاموشی کا خنجر. تو خاموشی میں جو فوائد رکھے گئے ہیں وہ کہیں اور نہیں رکھے گئے، اور عمومی طور پہ ہماری زندگی کے زیادہ تر گناہ ہماری زبان کی وجہ سے ہیں. غیبت زبان کی وجہ سے ہوتی ہے، جھوٹ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، بہتان زبان کی وجہ سے ہے، سب و شتم زبان کی وجہ سے ہے. سب سے زیادہ گناہ انسان کی زندگی میں، نامہ اعمال میں، اس کی زبان کی وجہ سے درج ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تھا، جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان، یعنی تمہاری زبان اور تمہاری پارسائی کی جگہ، ان دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. تو رمضان المبارک کے اندر ہم روزے کی وجہ سے اور دینی مصروفیات کی وجہ سے اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر پاتے ہیں. فرمایا کہ اگر تم سے کوئی شخص الجھے، تم سے کوئی لڑے، کوئی بحث کرنا چاہے، تو تم کہو انی صائمون، میں تو روزہ دار ہوں. تو یہ کہہ کے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جو نفس کو کمزور کرتی ہیں. رمضان المبارک کے اندر ہمیں اس کے لیے عملی کوشش کرنی چاہیے. ہر سال رمضان المبارک آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور ہم جہاں ہوں وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں یا دو قدم پیچھے سرک جاتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے زندگی بار بار نہیں ملتی، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. تو زندگی کے جس مرحلے پہ بھی ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، سن کہولت ہے، جہاں بھی کھڑے ہیں، آپ دیکھیں کہ گزرے ہوئے کل سے آنے والا کل بہتر نہیں ہے، تو آپ ہلاکت کی طرف سفر کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے گزرنے والے دن سے آنے والا دل بہتر ہے، آنے والا دن بہتر ہے، تو یہ آپ کے لیے رحمت و راحت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم رمضان المبارک سے کیا یہ مطلوبہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں یا نہیں. تو ہم اپنا جائزہ لیں. ابھی ماہ سیام کی پہلی شب ہے، پورا مہینہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. ہم عزم کریں کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے، ہم بری مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائیں گے، اپنے خیالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے. بھوک اور پیاس سے نفس امارہ کی خواہشات کم ہوں گی، اور شیطان کے بننے کی وجہ سے گناہ کے امکانات کم ہو جائیں گے. نیکی کے ماحول پیدا ہو جانے کی وجہ سے اچھائیوں کے راستے ملیں گے. تو ہم اس ماہ رمضان المبارک کو اس طرح سے گزاریں کہ ہم ایک نئی تازہ اور خوبصورت زندگی لے کے ماہ رمضان کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو خیر کی راہوں پہ محسوس کریں. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا مہینہ رکھا ہے جس میں ہم عصر نو اپنی زندگی کو مرتب کرتے ہیں. یہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے یہ مہینہ، اور یہ ماہ مبارک ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک نظم پیدا کرتا ہے. اس میں ہم جو ہے وہ اللہ سے، اس کے رسول سے، کتاب اللہ کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور اگر ہم اس کے اندر پورا خلوص اور پوری للہیت کو شامل کر کے اپنے آپ کو سنوارنے کے پورے عزم کے ساتھ اللہ سے توفیقات مانگتے رہیں گے، تو پھر ہم
اس سانچے سے ایک ستھرے، پاکیزہ اور خوبصورت انسان بن کے نکلیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا، اس مہینے کو اچھے طریقے سے ہم گزاریں. تقوی کا حصول جو اس مہینے کے روزوں کا مقصود ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. اور ماہ سیام کا ماحول تقوی دیتا ہے، ماہ سیام کا باطنی نور تقوی دیتا ہے، ماہ سیام کے انوار تقوی دیتے ہیں. روزہ تقوی کی نشأت کا ذریعہ ہے، تقوی پیدا کرتا ہے طبع کے اندر، اور ایک نئی خوبصورت زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تو میں اپنے جملہ ناظرین سے، جملہ ناظرات سے، سامعین اور سامعات سے یہ کہوں گا کہ وہ اس مبارک مہینے کی برکتوں کو خوب لوٹیں اور پوری طرح سے اس کے انوار کو اپنے اندر جذب کریں. جو روشنیاں اور جو فضاؤں کے اندر نور بکھرا ہوا ہے اس کو اپنے اندر اتار لیں اور پوری طرح سے اپنے اندر اس کو جذب کر لیں. پورا مہینہ جب ایک پاکیزہ ماحول میں آپ رہیں گے اور شرور سے، شر سے، بری مجلسوں سے، برے جلیس سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے تو ایک مہینہ طبع کے اندر ایک مؤثر تبدیلی لانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کرم نوازی کیا ہے کہ ہر عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا ہے. تو گویا ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں تو 70 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. اور اسی طرح ہم ایک نفل پڑھتے ہیں تو 70 نوافل اور ایک فرض کا ثواب ہمیں نصیب ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا سفر تیز کر دیا جاتا ہے اور ہم تیزی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور ایک مہینہ گویا 70 مہینوں کے برابر ہو جاتا ہے. تو 70 مہینے مسلسل بندہ ایک نیکی کے ماحول میں رہے تو اس سانچے سے جب باہر نکلے تو پھر وہ کیسا نکھرا ہوا اور پاکیزہ انسان ہوگا. تو اس لیے ہمیں اس ایک مہینے کو پوری توجہ کے ساتھ صرف کرنا چاہیے اور اس کے ایک لمحے کی قدردانی کرنی چاہیے. تو دیکھنا پھر یہ مہینہ کس طرح زندگی کے اندر ایک نئی خوبصورت تبدیلی پیدا کرتا ہے. میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ماہ مبارک کو، اس ماہ رحمت کو، ماہ نور کو میرے لیے، آپ کے لیے کرم نوازیوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے ہم سب کو مالا مال کرے. ماہ سیام میں گاہے گاہے ہم آپ کی خدمت میں یوں حاضر ہونے کی کوشش کرتے رہیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ یوں رہیں گے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کے لیے آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا اور پھر دوبارہ ملاقات